أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق اللہ العظیم۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اور اے قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کرتے ہیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے یہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو میں ان کے خلاف کروں گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جس معاملے سے جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ سورت سورہ ہود کہلاتی ہے، جو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے۔ برابر اور مسلسل اس کا سبق آپ سنا ہو، بیچ میں کبھی چھٹی ہو گئی، کہیں کوئی مجبوری ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن یہ مسلسل سورہ ہود جو قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام یعنی ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ ان کے قوم میں سے چند لوگوں کا ایمان لانا، پھر سارے کی ساری قوم کا غرق ہو جانا، تباہ ہو جانا، اور اس دنیا کی نظام کا پورا ختم ہو جانا۔ پھر اس کے بعد جن پیغمبر کے نام پر یہ صورت ہے، حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کا واقعہ سنا آپ نے، جو دنیا میں سپر پاور نہیں بلکہ بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ ان سے زیادہ طاقتور قوم نہ ان سے پہلے گزری تھی نہ ان کے بعد میں آنے کی امید ہے، بظاہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں
سے پہلے ان سے بڑا طاقتور کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اور ان کا جو کام تھا وہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراشتے تھے، مکانات بناتے تھے، اور وہ ایسا نہیں کہ ایک تہذیب تھی، کلچر تھا ان کا۔ اس قوم کا تذکرہ گزر گیا، اس میں جو لوگ ایمان لائے وہ بچ گئے، نہیں لائے تو وہ تباہ کر دیے گئے۔ اب کوئی جانتا نہیں کہ وہ کہاں تھے، کون تھے۔ اس کی دوسری شاخ یعنی اسی خاندان میں آگے چل کر ایک عرصے کے بعد دوسری قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، جو ان کے بعد دنیا کی ایک کلچر والی، اپنی تہذیب والی اور اپنی طاقت والی زبردست قوم تھی، اور انہوں نے اس دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ ان کا نام تھا، بڑے انجینئر تھے، ایسے کہ ان کے زمانے میں یا ان کے بعد پھر کوئی مشکل ہی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور جو لوگ ایمان لائے، نہیں لائے، جو لائے انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان سے کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے جو سامنے کے پہاڑ سے نکل جائے، حاملہ ہو، یابن ہو اور 10 سال کی ہو رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، وہ اونٹنی نکل گئی سارے۔ پھر وہ تب بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر ایک خبیث آدمی نے عورت کے عشق میں، اور وہ سب لمبی پوری سب واقعات میں سنا چکا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ پھر اس اونٹنی کے ذبح ہونے کے بعد پھر ان کو 3 دن کا وقت دیا گیا، اور ان سے بتا دیا گیا کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ وہ زرد ہو جائیں گے، یعنی پیلے پڑ جائیں گے، پھر اگلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور پھر سیاہ ہو جائیں گے، یعنی کالے ہو گئے، اور ان 3 دن کے بعد تمہارے اوپر خدا کا عذاب آئے گا، اور پھر وہ سب لوگ تباہ کیے گئے۔ اب ان کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھے۔ ان کے نشانات موجود ہیں، وہ پہاڑوں میں کس طریقے سے مکانات بناتے ہیں، دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ عبرت والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور مذاق کے لیے گھومنے والے اور خدا کو بھول جانے والے لوگ وہاں جا کر بھی دانت نکالتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں، جانتے نہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کیا ہے، خدا وہ سب یہ سب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا تذکرہ تفصیل سے اس صورت میں نہیں ہے، وہ آگے چل کر آئے گا، لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھانجے تھے، اور بستی میں اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی بستی میں کچھ زیادہ فاصلہ ڈفرینٹ نہیں تھا۔ تو وہ اصل تو آ رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو پلٹنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ان کے اس جرم کی وجہ سے جو کسی بھی اعتبار سے عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے، جو انسان کی طبیعت قبول نہیں کرتی ہے، گندگی کے سوا کوئی اس کا دوسرا لفظ وہاں استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ مردوں کے ساتھ محفلوں میں، مجلسوں میں آمنے سامنے ایک دوسرے کو دکھا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، اور عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ خبیث فعل اور یہ خبیث عمل اور یہ گندا کام آج بھی، اس وقت بھی، اس دور میں بھی بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک آج کل کے نوجوان لڑکے خاص طور سے اس کام میں ملوث بھی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا۔ لڑکوں کا جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جن کے چہرے پر کوئی، ان کو میک اپ کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ سرما لگا کر گھومنا عورتوں کی طرح، یہ سب باتیں احمقانہ باتیں ہیں۔ اور پھر کس کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں کیا، یہ میں بس بہت کچھ کھل کر کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے سماج میں جس طریقے سے زنا ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، اسی طریقے سے لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی بوڑھے بوڑھے خبیث جاہل پاگل لوگ وہ بھی اس کام میں ملوث ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ رپورٹیں دینے والے بھی آپ لوگ ہیں، یہ رپورٹ دینے والا بھی سماج ہی ہے، یہ رپورٹ دینے والی بھی سوسائٹی نہیں بھی ہے، تو مجھے اندازہ بھی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایسا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے
اور اس کو اس سے دور کرنا چاہیے۔ اس چیز کے ڈاکٹری اعتبار سے، سائیکولوجی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ وہ سب چیزیں یہاں کہنے کی نہیں ہے۔ لوگ سمجھیں گے شاید میں بے شرم ہو گیا ہوں، بے حیا ہو گیا ہوں، لیکن جب کوئی گندگی اور کوئی برا کام ہو رہا ہو تو لوگوں کو اس کے نقصان سے آگاہ کرنا چاہیے، ایسے الفاظ سے اور ایسی تعبیرات سے جس سے وہ بربادی کی طرف نہ جائیں۔ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا لڑکا جو خوبصورت ہو اور ایسا لڑکا کہ جس کی طرف انسان خواہش کی طرف سے مائل ہو، وہ عورت کے مقابلے میں شہوت کو زیادہ بھڑکانے والا ہوتا ہے، اور شیطان خبیث جو ہے وہ ایسے موقع پر انسان کو زیادہ پریشان کرتا ہے۔ اس لیے جو نیک لوگ تھے، جو علماء اللہ والے لوگ تھے، وہ اپنے سامنے ایسے لوگوں کے بیٹھنے سے بھی احتیاط کرتے تھے کہ جو ایسے ہوں کہ جن کو دیکھ کر عورت معلوم ہوتی ہو۔ تو وہ سب لوگ احتیاط والے اور تقوی والے لوگ چلے گئے ہیں۔ اب تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور لوگوں کے ان گناہوں کی وجہ سے، یہ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے۔ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دوسروں کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اسی کا نام تبلیغ ہے۔ تبلیغ اس کا نام نہیں ہے کہ 6 فٹ کا کرتا اور 4 انچ کا پائجامہ اور 8 فٹ کی پگڑی اور 1000 جیب میں اور 3-4 مسواک اوپر ہی اور اتنی موٹی ڈائری۔ اس کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ یہ برائی نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ مسلمان نام اس بات کا کہ برائیوں سے روکنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں۔ ابھی آپ سنو گے، سمجھو گے کہ اسلام نے صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، اسلام نے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ ہمارے یہاں سے نماز، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نماز کے علاوہ ساری برائیاں کریں، وہ سب کے سب وہ ہم دین نے اس بارے میں کیا کہا ہے اس کے پتہ ہی نہیں۔ بس نمازیں پڑھ رہے ہیں مول صاحب، بس نمازیں پڑھ رہے ہو، حرام بھی کھا رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، سود بھی لے رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، سٹا بھی کھیل رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، گندے ناپاک ہوٹلوں میں بھی لوگ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر شراب کا ٹھیکہ بھی کھول رکھا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، افیم بھی بیچ رہے ہیں۔ تو یہ اس نماز کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ سٹے کی کمائی سے جماعت والوں کی دعوت بھی کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ تو ہمارے یہاں یہ تصویر بنائی گئی ہے دین کی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ دیکھو کہ نماز کے ساتھ ساتھ یہ سب گناہ نہیں ہونے چاہیے، تب نماز کامیاب ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس نماز کا ہرگز کوئی حاصل نہیں ہے، چاہے سب جو ہے 4 کی بجائے 8 ہو جائیں۔ یہ کہنا ہے اس لیے غلط ہے کہ یہ نماز پڑھتے رہو بس انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے سارے کام؟ کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو سیم اس کی تو مثال ہی ہے کہ آپ اور میں سمندر میں جائیں یا یہاں ٹنکی کے پاس جائیں اور چھلنی ہمارے ہاتھ میں اور ہمیں پتا ہے کہ پانی اس میں نہیں رکے گا اور پھر ہم اس میں پانی بھر رہے ہیں، تو آنے والا بھی بیوقوف ہے، اس کو دیکھنے والا بھی بیوقوف ہے، اس کو نہ روکنے والا بھی بیوقوف ہے۔ اگر کوئی آدمی چھلنی دیکھ رہا ہے اور پھر بھی یہ نہ کہے بھائی آپ پانی کیوں بھر رہے ہو اس میں، تو بیوقوف ہے نہیں ہے؟ ایسے احمق آدمی کو روکنا چاہیے بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے جو آدمی دین کی صرف ایک تصویر کو یاد رکھتا ہے اور باقی تصویروں کو بھول جاتا ہے اور یوں کہتا ہے تو اس کو نہ روکنا اور اس کو نہ سمجھانا یہ بھی مجرمانہ عمل ہے۔ اس کو بتانا چاہیے کہ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے ایسے سود کے کاروبار سے رکنا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ جب دوسرے عمل کو بتاؤ ساتھ ساتھ میں بھی بتاؤ کہ اس گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب لوگ چونکہ یہ سب ماحول ہے، اس رکوع میں اب جو بات ہے وہ یہی بات ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ خلاصہ ہے، اس صورت کا نچوڑ ہے۔ اور اب یہ چھٹا قصہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور یہ پہلے سے جتنے پیغام یعنی اس صورت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹا واقعہ ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کیا کرو۔ پہلی چیز ہمارے جان سے سمجھنے کی ہے کہ مدین کون تھے اور مدین کہاں ہے۔ مدین جو ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہیں، ایک بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب سب جانتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں باقی سارے کے سارے انبیاء ہیں، آپ لوگ یہ مرتبہ سن چکے ہو۔ ان میں ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی 3 بیٹے ہیں جن کا توریت میں ذکر ہے، جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی قرآن کریم سے پہلے، اس میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کتابیں بھی ایک بڑا ریفرنس اور بہت ایک بڑا حوالہ ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن مراد اس سے وہ توریت اور وہ انجیل اور وہ زبور ہے جو جوں کی توں ان پیغمبروں پر اتری تھی۔ آج کل کے یہودیوں اور عیسائیوں نے انہوں نے جو کچھ اس میں خلط ملط کر کے اس کا بیڑا غرق کیا ہے کتاب کا، وہ کتاب اس بارے میں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور توریت کے اور انجیل کے اردو زبان میں، انگریزی میں، سب زبانوں میں ترجمے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن چھپے ہوئے ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کون سی توریت صحیح ہے، کون سی توریت غلط ہے۔ یہ بات اس لیے آپ کو سمجھائے کہ آپ کو پتا رہے کہ توریت کیا ہے۔ توریت کسی چڑیا کا نام نہیں ہے یا کسی کبے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ اس میں 3 بیٹوں کا نام ہے۔ انہی 3 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت مدین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ انہی مدین نے ایک شہر آباد کیا تھا ملک شام کے پاس، جس کو آج کل کی دنیا سیریا کہتی ہے، جو فلسطین اور اسرائیل کا جہاں علاقہ ہے وہیں یہ ملک شام ہے۔ اصل تو یہ پورا کا پورا بڑا ملک تھا، لیکن تو وہی ایک حصہ ملک شام کہلاتا ہے اور ایک حصہ اسرائیل کہلاتا ہے، اردن کہلاتا ہے، فلسطین، یہ سارا وہ علاقہ۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ آج کے دور کے جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ تو وہیں اسی جگہ، وہیں آس پاس میں یہ مدین شہر آباد تھا، اور یہ مدین شہر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی بیٹے نے آباد کیا تھا۔ شہر آباد کس طرح ہوتے ہیں؟ شہر آباد اس طرح ہوتے ہیں جیسے کوئی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھئی فلاں جگہ بالکل بنجر زمین ہے، بنجر علاقے ہیں، وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ وہاں پلاٹنگ کر دی جائے، مکانات بنا دی جائے۔ اسی طرح شہر آباد ہوتے ہیں۔ یہ دستور اب بھی چلا ہوا رہا ہے۔ بہت سارے ہندوستان کے بہت سارے شہر ہیں کہ جن کا نام مسلمان بادشاہوں کے نام پر تھا، جن کا نام اور لوگوں کے نام پر ہے۔ اکبر آباد، چونکہ اکبر بادشاہ نے اس کو بنایا تھا، آباد کیا تھا، اس کو اکبر آباد کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت شہر ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، جو وہ شہر جو تھا وہ مدین اس لیے کہلاتا تھا کہ چونکہ حضرت مدین نے اس کو آباد کیا تھا۔ اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہندی کا ترجمہ پڑھ کے تمہیں یہ سب معلومات مل جائیں گی، یا معلومات ملتی ہے 50 کتابیں پڑھنے کے بعد؟ 50 کتابیں پڑھنے کے بعد نچوڑ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس نچوڑ کو اکٹھا کر کے جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ارے کیا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، جگماری کرنی پڑتی ہے، تیار کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ بات صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پھر اس کو لکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ علماء اور وہ لوگ کہ جو دین کے کام کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ بالکل آسمان سے وحی آ رہی ہے، ان کو ہمیں ان کی قدر اس لیے کرنی چاہیے، اپنے بزرگ علماء کی، کتابیں لکھنے والوں کی اور تحقیقی باتیں بتانے والوں کی قدر ہمیں اسی لیے کرنی چاہیے کہ وہ رات دن پڑھ کر پھر ہمیں کچھ پیش کریں۔ میں اپنے قدر نہیں کروا رہا تمہارے سے، میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کو ہم سیکنڈ میں منہ سے گالیاں بکتے ہیں، بیکار آدمی کیا ہے۔ ارے سب کچھ معلومات خواب خانے ملتی ہیں، جب کہیں پھنس جاتے ہیں پھر وہیں جاتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، یوں بھوں بھوں کرنے سے، بہہ کرنے سے انسان جو ہے بہادر نہیں بنتا ہے۔ ہم بہت کچھ کیا جانتے ہو؟ آپ کو نہیں کہہ رہے، یعنی ہماری ہماری سوسائٹی کیا جانتی ہے؟ ذرا سی کوئی بات اگر یہ کہہ دو آپ سخت لہجے میں، تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس انداز سے آپ کو ہمیں کہنا نہیں چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ جب پیار سے نہیں سمجھ رہے ہو، سختی کے ساتھ نہیں سمجھ رہے، کبھی کبھی انسان کو اس کو ٹارچر کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ تاکہ کم سے کم اس کو احساس پیدا ہو جائے۔ جب باپ ہوتا ہے نا تو پہلے وہ کہتا ہے بھائی، بیٹے سے کہتا ہے بھائی مان جاؤ بیٹا، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے۔
ایک ہفتے کے بعد باپ یہ کہتا ہے بیٹے سے کہ یہ بھائی اچھی بات نہیں ہے، دماغ ٹھیک کرو تمہارا تبھی مانو گے، وہ تب بھی نہیں مانتا ہے۔ پھر ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں غلط، مجھے بتا دینا آپ بعد میں کہ نہیں آپ نے بات غلط کہی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یار تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا ایک منٹ میں تمہارا دماغ ٹھیک کرو۔ پھر وہ سب بولتے اور پھر بھی بات نہیں مان رہا، تو پھر باپ جو ہے اس گالی والے انداز میں یا اس جس انداز کو سب برا کہتے ہیں، اس کی ماں بھی برا کہتی ہے، اس بچے کی ماں بھی برا کہتی ہے جس کی وہ بیوی ہے کہ آپ کیسے بول رہے ہو، مگر اس کو باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ اسی زبان کو سمجھے گا، اور جب وہ زبان بولتا ہے تو بچہ شام اٹھی ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ باپ کا دماغ یہ سنک گیا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادب مکان کسی اور کے نام ہو سکتا ہے، یا پلاٹ کسی اور کے نام ہو سکتا ہے، یا باپ مجھے تھانے میں درخواست دے کر بے دخل کرا سکتا ہے۔ یہ ترتیب ہے دنیا کی۔ اگر کوئی آدمی آپ کا دینی خیر خواہ ہے تو وہ کوئی بھی ہو، دینی خیر خواہ بھی کب تک، جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں بالکل جل گیا ہوں، پھک چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، تو مجبور ہو جاتا ہے انسان، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ظاہری طور پر اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہی مدعے بنا دیے جاتے ہیں، ہماری ناک کاٹ دی گئی ہے، ہماری بے عزتی کر دی گئی۔ بے عزتی اس وقت نہیں محسوس ہوتی ہے جب دین سے جاہل اور دین سے بالکل کورے اور دین سے بالکل ناواقف ہیں، وہ بے عزتی نہیں ہے۔ جب کوئی یوں کہے کہ وہ قل ہو اللہ سناؤ اور ہم یوں کہیں کہ ہم سے قل ہو اللہ نہیں آتی ہے تو وہ بے عزتی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور بے عزتی محسوس ہوتی ہے کب؟ جب ہم برادری میں بیٹھے ہوئے ہوں، جب ہم لوگ اپنے ساتھ کہیں جا رہے ہوں، کوئی ہمارے سے ارے یار آپ کے پاس کچھ ہے، میں 5 لاکھ کا مالک ہوں، تم تو 50,000 کے مالک نہیں ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بھائی بڑی انسلٹ محسوس ہوئی ہے مجھے، فلاں کے سامنے مجھے اس طرح، بھائی میں اس کے یہاں نہیں جاؤں گا، بس نہ میں اس کے یہاں کھانا کھاؤں گا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بیکار آدمی ہے یار، میری بے عزتی کر، ارے کیا بے عزتی کرتی ہے اس نے یار، ارے ہوگا۔ اگر کوئی آدمی خوددار ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایسا ہے کہ 5 لاکھ کا ہوگا تو ہوگا، اپنے لیے ہوگا، مجھے کیا سنا رہا ہے۔ اور جو آدمی ویسا ہوگا کہتے ہیں وہ اسی ٹینشن میں ہی رہتا ہے رات دن کہ فلاں رشتے دار نے مجھے یوں کہا تھا کہ تمہارے پاس 50,000 ہے، میرا 5 لاکھ۔ تو جن لوگوں کو سماج میں اس طرح بے عزتی محسوس ہوتی ہو، ان کو کبھی کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے جب وہ دین سے بالکل جاہل اور کورے اور ناواقف رہتے ہیں تب بھی ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہونی چاہیے کہ خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ یہاں تو بے عزتی ایک رشتے دار نے کی ہے، وہاں سارے انبیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے انسان سب ہوں گے وہاں تو، اور وہاں سب کو سامنے پوچھا جائے گا۔ تو خدا کے واسطے میں کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی میری اور آپ کی دینی خیر خواہی کرے اور دین کے قریب لانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش کرے، اس سے بڑا خیر خواہ دنیا میں آپ کا اور میرا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ سب سے شاندار استاد وہ ہے جو آپ کو معلومات دے کر آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ استاد شاندار نہیں ہوتا ہے جو صرف آپ سے کام لیتا رہے، آپ کو استعمال کرتا رہے، اپنا الو سیدھا کراتا رہے۔ استاد کامیاب اور شاندار وہ ہوتا ہے جو آپ کو کچھ دے کر پھر یہ کہے کہ بیٹا تم اس طرح آگے بڑھو، اس کو شاندار استاد کہتے ہیں دنیا میں۔ ہمارے یہاں میں یہ کسی بیک گراؤنڈ میں یا کسی پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ذہن میں خود بخود آ رہی ہیں، میں لا نہیں رہا ہوں، میرا ذہن تو میرا دماغ کہیں اور ہے، مجھے پتا نہیں کہ میری زبان پر یہ باتیں آ کہاں سے، یہ اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے حضرت مدین کا تذکرہ ہے۔ حضرت مدین نے جب وہ شہر آباد کیا تو مدین جو ہے اس دور میں انٹرنیشنل بزنس کی جگہ تھی، جیسے آج کل بمبئی، جیسے آج کل دلی، وہ انٹرنیشنل نہ ہو تو کم سے کم نیشنل تو ہے، پورے ملک کی ساری منڈیاں سب کچھ ہوئی ہیں، سب کچھ آپ چلاتے ہو، چاندنی چوک مشہور ہے کہ وہ سارا کپڑا وہاں سے آئے گا، یا یہ سب پتہ ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے مدین جو ہے اس زمانے کی نیشنل اور انٹرنیشنل قسم کی ایک منڈی تھی، عالمی کاروبار کی، اور انٹرنیشنل بزنس وہیں سے چلتا تھا۔ اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ جب بزنس چلتا تھا تو ان کے پاس لوگ آتے تھے، بے پناہ لوگ آتے تھے، مال خریدتے بھی تھے، مال دیتے بھی تھے۔ جب خوب مال بکتا تھا تو انسان کو یار کہیں نہ کہیں کمیشن کھاؤں، یار کچھ تو کروں، یہ کچھ تو ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ اب سونا مت تم۔ اب یہ ظاہری طور پر سماج کے خلاف تقریر ہوگی، کیوں؟ نماز کی بات نہیں ہوگی، یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہوگی، یہاں حج کی بات نہیں، یہاں جو بات ہوگی
اس بات کو ہم نے دین سمجھنا بھلا دیا. اب سنو، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ خدا نخواستہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خراب ہو. میں اس سماج کو، پورے سماج کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں اس سماج میں ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی قدم پر میں بھی غلط ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی قدم پر آپ میں سے بھی کوئی غلط ہو. تو شاید آئندہ کے لیے اب غلط نہ ہو، آئندہ ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کو سن کر شاید ہم وہاں سے بچ جائیں. سمجھ گئے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر دو برائیاں تھیں. پہلی برائی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. دوسری برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا. حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، ان کو پہلی دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تمام پیغمبروں کا ایک ہی شروع میں کلمہ ہوتا ہے، ایک خدا کے سامنے جھکو، اسی کو پوجو، اسی کو مانو. وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بڑی طاقت نہ کوئی ہے. نہ کسی کے سامنے ہم جھکنا پسند کرتے ہیں اور نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں. اور ہماری نسلیں اور ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں، وہ کسی بھی حال میں کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی مورتی سے. جان جائے سو بار جائے، لیکن توحید پر آنچ نہیں آنی چاہیے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور وہ اپنے کمالات میں کوئی بھی خدا کے برابر نہیں، کسی بھی طریقے سے ہے ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے. یہ کمپٹیشن ہی نہیں ہوگا. اس کمپٹیشن کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے. جڑ ہی کاٹ دی گئی، کوئی نہیں ہے. مسلمان جو ہے سب سے پہلے اس خدا کو ماننے والے لوگ. آج کے دور میں یہ توحید سب سے زیادہ ہماری توحید ہی کمزور ہوئی ہے. توحید کے معنی ہے اللہ کی ذات پر یقین. ہمارے آج کل کے حالات میں شرک اور کفر کی جو ہوائیں ہیں وہ ساتویں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. پورا شرک دندنا رہا ہے، اور کفر جو ہے وہ اپنی طاقت پر ناچ رہا ہے. ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خدا کی ذات پر اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. اے اللہ، اسی توحید پر اور اسی رسالت پر اور انہی صحیح عقیدوں پر ہماری موت آنی چاہیے. بس قرآن میں کہا گیا وما توفیق الا باللہ، توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی سے مانگو، اسی سے کہو. تو پہلی بات، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. نہ کوئی چیئرمین معبود ہے، نہ کوئی وارڈ کا ممبر معبود ہے، نہ کوئی ایم پی ایم ایل اے معبود ہے، نہ کوئی برادری کا چودھری معبود. آج کل کے معبود یہی ہے ہمارے. میری بات شاید کڑوی لگ رہی ہو، لیکن آج کل کے معبود یہی. برادری کے چودھری نے جو کچھ کہہ دیا ٹھیک ہے جی، بالکل بات. ارے برادری کے چودھری، ارے برادری کا چودھری کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو نا، یہ دیکھو بات دین کے مطابق کہہ رہا ہے، دین کے خلاف کہہ رہا ہے. اگر دین کے خلاف کہہ رہا ہے اس کو لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دینا چاہیے. اگر مارنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اس کی بات کو زبان پر آپ اس کی بات کی تردید نہیں کر سکتے ہو، اس کو چپ نہیں کر سکتے ہو، تو کم سے کم اس کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس سے الگ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، کرتے رہو بھائی، ہم نہیں کریں گے بھائی. صاحب بات ہے. برادری کے ویسے جو بک بک لوگ کرتے پھرتے ہیں گلیوں میں، ہم کسی کی رعایا میں نہیں رہتے ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں، ہم یہ فلاں. اور جب جو ہے بات آتی دین کی، جب کوئی بھی نہیں کہتا بھائی ایسے ہے چودھری صاحب ہم تمہارے ماتحت نہیں ہیں، تم جو چاہے کہو ہم مان لیں گے. نہیں، ہم بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماتحت. یہ مزاج ہونا چاہیے ہمارا. اس کا نام ہے مسلمان. مسلمان اس کا نام نہیں ہے یہ بس یہ کرتے رہو اور اپنا باتیں کرتے رہو، ڈرامہ بھی کرتے رہے، تماشا. اس کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان نام ہے یہ بھی اور یہ دونوں ایک ہونی چاہیے. لوگوں کو دیکھ کر رنگ بدلنے کا نام مسلمان نہیں ہے. دوسری یہ بیماری جن کے اندر وہ کمی تھی. مفسرین نے لکھا ہے، بہت قیمتی بات لکھی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، ان تمام واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بنیادی بات یہ بیان کی ہے کہ وہ تمام پیغمبر، اگر میں چلا رہے تو یہ کر دو، میں لائٹ تمہیں دقت ہوگی بیٹھ رہے مجھے کوئی دقت نہیں، کر دو. اگر تمام پیغمبروں نے صرف ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دی، کیوں؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کی ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. سمجھ گئے؟
لیکن مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، امام رازی نے، اوروں نے، سب نے، صاحب تفسیر مظہری میں سب جگہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ یہ دو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے مبغوض ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان گناہوں کے لیے پیغمبر کو بھیجا ہے مٹانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلا تو مردوں اور لڑکوں کے ساتھ گندا عمل کرنا، اس سے پہلے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے واقعے میں، اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ اللہ کو دونوں عمل ایسے ہیں کہ دونوں عمل سے دنیا میں تباہی فساد پیدا ہوتا ہے، دونوں قرآن نے بیان کیا۔ اب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چلو پہلے کی تو کوئی چھوڑ دو، آپ تھوڑی بہت دیر کے لیے بھائی چلو بھائی شاید بھائی ہمارے پاس صحیح معلومات نہ ہو، یہ جو عمل ہو رہا ہے سنو، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دے۔ چونکہ وہ انٹرنیشنل بزنس کی منڈی تھی، لوگ وہاں آتے تھے تو اب مال خوب بکتا تھا، تو انہوں نے دو کام کر رکھے تھے۔ پہلا کام تو ان کا یہ تھا کہ جب مال دیا کرتے تھے تو کم دیا کرتے تھے اور پیسہ زیادہ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب مال ان سے لیا کرتے تھے تو اس انداز سے لیتے تھے کہ ان کا مال زیادہ آ جائے اور ہمارے پاس سے پیسہ کم جائے، دونوں صورتیں حرام۔ بیع اور کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی خریدنے والا ہوتا ہے، ایک آدمی بیچنے والا ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، اور ہر مذہب میں دیکھ لو سب جگہ یہ بھائی ایک خریدنے والا تو ایک بیچنے والا، اس کے پارٹنر کتنے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ تو بیچنے خریدنے کا مسئلہ یہ ہے، اگر میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ موبائل 5 روپے کا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو 5 روپے کا خریدوں گا، ٹھیک ہے، اور بات ہوئی ہے اس سمیت جو کر دوں، میں نے اس کا کور اتار کر یہ کہا کہ میں بغیر کور کے آپ کو فون دوں گا، تو یہ آپ کا حق ماننا ہوا ہے، یعنی 5 روپے میں جو کا تو معاملہ طے ہو چکا تھا۔ اب اس میں کوئی بھی چیز یا تو پہلے ہی کہتا میں کہ بھائی یہ کور اتار کر 5 روپے کا ہے، سمجھ گئے؟ جو معاملہ طے ہو گیا ہے آپس میں، آپس کی رضامندی سے، اب اس معاملے میں کوئی بھی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ جب دونوں بات، یا تو اس وقت بات کھولنی چاہیے صاحب بالکل کہ معاملہ اس طرح ہو گیا لکھ کے، باپ بیٹے کا بھی معاملہ ہو تو کاغذ پر لکھ کر کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ معاملات کو صاف ستھرے انداز میں کرنا چاہیے کاغذ پر۔ اگر گھر میں تنخواہ دے رہے ہو تو گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ اتنے مہینے کی آپ کو تنخواہ دے چکا ہوں، میرے پاس بھی لکھا ہوا، آپ اپنے پاس بھی لکھو۔ یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، تو معاملے کی بات ہے۔ ماں باپ ٹھیک ہو، اولاد خراب ہو، اور اولاد یہ کہتے ہیں تنخواہ دے چکا ہوں میں آپ کو 2 سال کی، اور وہاں دی 1.5 سال کی، باپ کو دے گا ٹھیک 6 مہینے کی تنخواہ بیٹھتی ہے 80,000 روپے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ معاملہ جب طے ہو تو اس کو اس طرح طے کرنا چاہیے کہ بالکل حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاملوا کالأجانب، اجنبی بن کر معاملہ کرنا چاہیے، اجنبی بن کر۔ آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دینداری کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، اور جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے، آج کے دور میں عبادات سے زیادہ ان کی معاملات بھی خراب ہیں۔ اور معاملات کی خرابی ایسی چیز ہے جو غیر مسلم کو ایمان لانے سے دور کر دیتی ہے، اور معاملات کی خرابی ایسی چیز ہے جو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ مرتبہ تسبیح پڑھنے سے معاف نہیں ہوتی ہے، اور معاملات کی خرابی ایسی چیز ہے ساری عمر تہجد پڑھنے سے معاف نہیں ہوتی ہے، اور معاملات کی خرابی ایسی چیز ہے کہ چاہے مسجدوں میں کتنا بھی پیسہ دے دو اور چاہے مدرسوں میں کتنا پیسہ دے دو وہ معاف ہونے والی نہیں۔ اگر کسی کا قرضہ دبا رکھا ہے وہ کوئی صورت نہیں معاف، ایک ہی صورت ہے اس کا دینا پڑے گا۔ کسی کا پلاٹ کے 6 بے نامے کروا دیے ہیں، کوئی صورت نہیں اس کی معافی کی۔ لاکھ مسلے لگڑے لوگ بول میں ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے رہے ہیں اور خدا کا ایسا نہیں ہے، معافی ہونے والی نہیں ہے۔ صرف حقوق العباد کا ایک ہی حل ہے بس، کہ یا تو اس آدمی کو دیا جائے، یا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارثین کو دیا جائے، یعنی جو اس کے بیٹے جو اس کی اولاد ان کو دیا جائے۔ اگر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کا رشتہ دار فلاں جگہ موجود ہے تو پھر بھی دوبارہ دینا پڑے گا۔ اتنا مشکل کام ہے آج کے دور میں۔ ان باتوں میں کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی سمجھاتا ہے باتیں؟ تبلیغ کے اجتماعات میں
اور مسجدوں کے ممبروں سے مسجد کے امام کوئی کرتے ہیں؟ کیوں لوگ کرنے ہی دیتے ہیں؟ ان کو یہ باتیں سن سن کر اٹیک آنے کی جیسی بیماری تیار ہے. او ہو اب مرے جب مرے تب مرے. کیوں؟ یہ سب کچھ ہمارے سماج میں نمازی بہت ہیں، پورا محلہ نمازی مل جائے گا آپ کو، مگر کمیشن نہ کھانے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، جھوٹ نہ بولنے والے لوگ آپ کو نہیں. دیکھ لو اس محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سروے کر لو آپ پورے قصبے کا، اتنی لمبی داڑھی والے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے، بغیر داڑھی والے بھی آپ کو مل جائیں گے، پہلے صف میں نماز پڑھنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، سب کچھ کرنے والے مل جائیں گے، پورے قرآن کے حافظ مل جائیں گے، لیکن حرام کے لقمے سے بچنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. 1,00,000 میں 20 آدمی اگر آپ کو اس دور میں مل جائیں تو ان کی قدر کرو. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے ایک لقمہ حرام کا کھایا تو 40 دن، مشہور حدیث ہے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور بڑے شوق سے آئیں گے اور بہت ہی ہمت سے آئیں گے، بہت مشقتیں برداشت کریں گے اور خوب دعا مانگیں گے اللہ سے، مگر نہ ان کا حج قبول ہوگا نہ ان کی کوئی عبادت قبول ہوگی. اور صحابہ کرام کو سوال کرنے پر آپ نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے حدیث، تو فرمایا آپ نے اس لیے کہ مأکلہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، کہ اس کا ٹوٹل کھانا پینا پہننا سب کچھ اس کا حرام کے پیسے سے. تو آپ کسی کو حکم تو نہیں لگا سکتے ہو، لیکن حالات تو یہی ہے اس وقت، حالات اس وقت یہی ہے بھائی. حالات دیکھ لو، لون پاس کروا کے لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، سود کے بڑے کاروبار کر کے لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، سٹے کے نمبر روزانہ لگا کے لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں. تو اس کا نام ہے ناپ توڑ میں کمی کر کے لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں. جا کے دیکھو اڈے پر کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ترازو کے نیچے پاٹ باندھ رکھے 100 گرام کا 200 گرام کا، اور جب سامان دے رہے ہیں کتنا 2 کلو تو سامان دیا ہے 1800 گرام، 2000 گرام نہیں دیا ہے. اتنا تو مجھے پتا ہو تھوڑا بہت، یہاں کے ماسٹر جی بیٹھے ہیں. 1 کلو میں 1000 گرام ہوتے ہیں، سامان دیا 900 گرام، پیسے لیے 1000. تو یہی تو وہ قوم کرتی تھی کہ جب دیا کرتی تھی تو کم دیتی تھی اور لیتی تھی تو پیسے لاتی تھی. یہ اب جا کے دیکھ لو، کیلے والے سے آپ کیلے خریدو تو آپ کے سامنے اٹھائے گا درج اور دکھائے گا آپ کو بہت شاندار ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. اور اگر وہ امام اور مولوی ہے تو احسان بھی رکھے گا ناراض. عجیب آپ کے لیے جھوٹ، بالکل جھوٹ. کسی حافظ اور مولوی کو دیکھ کر جو آدمی یہ کہے کہ آپ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں. کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے جا کے پوچھو وہی ریٹ ہے بالکل، کسی اور کو بھیجو اسی ریٹ پر دے گا. یہ عجیب، ارے بھائی یہ کہنے کی ضرورت ہے کیا کہ آپ کے لیے ہے. مولانا تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ میں اپنی مولویت کو یہ 5 روپے میں بیچتا نہیں پھرتا ہوں، یعنی میری مولویت کی وجہ سے میرے پیسے کم مت کرو، جو آپ کا معاملہ ہے صاف معاملہ کرو، معاملہ اس طرح ہونا چاہیے. اور 5 روپے کم کر کے یہ کوئی احسان تھوڑا ہی ہے. ارے احسان کی بات ہے تو آدمی یہ کہے 60 روپے کا سامان ہے تو آپ 30 کا دے رہے ہو تو ایک بات بھی آپ سے مناد، یعنی ہم سبھی لوگ تو ایک بات بھی، کسی کو اگر ہم نے 50 کا سامان 45 کا دیتے وہ کوئی احسان تھوڑی ہے، وہ تو مرضی ہے جو آدمی دینا دے. یہ سب کچھ اس سماج میں لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، پتہ نہیں میں غلط بول رہا ہوں یا میری زبان سے غلط نکل رہا ہے. بھائی دلی اڈے اور تہران اڈے کہیں جا کر دیکھ لو، سب پر اکثر کا حال یہی ہے. دکانداروں کیلے کی درجن جب وہ اٹھاتا ہے تو آپ کی طرف کو یہ والا حصہ کرتا ہے، یہ تو نہیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اگر آپ نے اس کو کیلے میں درجن کری ہو یہ ایسے کر کے تو اس کے ماتھے بل پڑ جاتے ہیں. بھائی بل کیوں پڑ رہے ہیں؟ جب پیسے تم 60 روپے بتا رہے ہو، 60 روپے لے رہے تو اس کو مال دکھا کے دو. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ کیلا خراب ہے آپ اس کو نکال لو، ایسے نہیں ہے آگے لے لو، وہ گلا ہوا لے لو، پیسے پورے دے دو تو آپ ٹھیک. اور اگر کوئی مولوی ہو یا کوئی جماعت کا آدمی ہو تو اس کو کہا گیا بتاؤ جی دیندار ہو کے بھی جی ہمارا وہ نہیں خیال، ہم غریب آدمی کھڑے جی یہاں. غریب کا مطلب تھوڑی ہے کہ بھائی کسی آدمی نے پیسے پورے لو مال ہو تو گلا ہوا نا، تو کوئی دیندار ہو یا کوئی مولوی ہو تو تم اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو؟
یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یا بھائی میں کہہ رہا ہوں غلط؟ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اتنا بیان کرنا چاہیے، کتنا بیان کرنا چاہیے کہ اب نماز سے زیادہ، زکوٰۃ سے زیادہ، حج سے زیادہ یہ موضوع اہم ہو گیا۔ ہر آدمی پریشان ہے، اتنی بد معاملے کے لوگوں میں بڑھ گئی ہے، اتنی بد معاملے کے لوگوں میں بڑھ گئی ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام جب ہوگا جب میں کام کراؤں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ میرا معاملہ آپ سے ہوا ہے تو آپ کو میرا کام کرانا چاہیے، آپ کا جب ہوگا تو ہوتا رہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس آدمی سے معاملہ طے ہو چکا ہے اور جو ہو چکا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ معاملہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو معافی مانگنی چاہیے، بھائی میری غلطی ہے، میں نے اس وقت یہ معاملہ پورا نہیں کیا ہے، اور اگر آئندہ متوقع اور امید ہے کرنے کی تو صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح ہو۔ سیدھی بات دین یہ کہتا ہے، اور اس میں کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ آج کل لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تو تمہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھاک سے مراد یہ تھا کہ تمہارے پاس تو بے پناہ پیسہ آ رہا ہے، تم تو آسودہ، کوئی ایسے نہیں کہ بھائی غریب آدمی ہو یا تمہاری ٹانگ ہاتھ پہ ٹوٹ، تم تو اچھا پیسہ کما رہے ہو اور یہ انٹرنیشنل بزنس ہے تمہارا، اور تم بھی ایسا کام کر رہے ہو، ڈنڈی مار رہے ہو۔ کہیں کوئی آدمی غریب ہو تو خدا نخواستہ آدمی گئے بھائی جائز اس کے لیے بھی نہیں ہے، کبھی سمجھو گے نہیں غریب کے لیے جائز کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آسودہ حال دیکھا، تب بھی تو کہنے لگے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے جو تم کو گھیر کر ہر طرف سے تمہیں گھیر۔ یہ بہت لمبا واقعہ آ گیا، اور یہ کہا ہے میرے قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا چاہیے، جو معاملہ طے ہوا ہے۔ اگر 60 روپے کے کیلے ہیں تو ہمیں 60 والے اچھے ہی دینے چاہیے، یعنی ہم سے مراد ہمارے لوگ، ہم سب لوگ، کوئی سبزی ہے، گوشت ہے، کچھ بھی ہے تو معاملہ یہ کا طریقہ ہے۔ دیکھو گوشت لینے کے لیے گیا دکان پہ تو آپ گاہک کے سامنے دیں، جب میں دوں جو بھی دے رہے ہو، جس کو دو، ہڈی دے رہے ہو، بوٹی دے رہے ہو، اس کو دکھ رہا ہے کہ یہ بھی مل رہا ہے، 480 روپے کی لے رہے ہو، ٹھیک ہے، 480 380۔ یہ کا طریقہ ہے کہ بھائی وہ ادھر کو آپ نے ابھیڑ لیا منہ پٹی یوں کر کے ہاتھ سے گھما کے اور اس میں رکھ دی، اس کو کہتے ہیں حرام۔ حرام روزی صرف سود نہیں ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام پہ سود تو ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کیا ہے کہ سیب اٹھایا اور سیب اٹھانے کے بعد کوئی مر صاحب ڈیلیشن سیب ہے یہ کشمیر کا، اور آپ کو خوش ہو کہ ہاں بہت بڑھیا آدمی، آپ نے بھی کچھ کہا، اس نے اس کو اس انداز سے پھنسا رکھا تھا یہاں انگوٹھے میں کہ جو داغ تھا وہ چھپ گیا تھا۔ اب کوئی آدمی ہوشیار نکلا، اس نے پنی جو ہے وہی کھول لی، کھڑے ٹھیلی پہ، جس نے نکالا تو اس نے کہا یہ کیا کیا، اب وہ کیا کرا، کہہ دیا اب یہ آگے لے لو۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ نمازیں پڑھنے سے اس کا کاروبار چل جائے گا نا، یا کسی مولوی اور حضرت جی کے پاس جانے سے اے مولانا کوئی تسبیح بتا دو، 3 تسبیح صبح شام پڑھ لوں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ 3 لاکھ مرتبہ تسبیح پڑھے صبح شام تب بھی کاروبار نہیں چلے گا، گارنٹی ہے۔ کیوں؟ وہ کام وہاں کھڑا ہوا ایسا کر رہا ہے یار، کام تو دیکھو کیا ہے، اور کوئی تسبیح نہ پڑھے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ایمانداری سے کام کرے، بھائی یوں گھمانے کی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یار، بس سیب رکھ کے ڈھیلی میں آپ کہتے بھائی یہ جو ہے داغدار یہ بھائی 70 روپے کلو ہے، بھائی یہ والے اندر کا تو کسی پر کر سکتے ہیں، مگر یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن نے اسی بات کو کہا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دوسری ہدایت حضرت شعیب علیہ السلام نے کی کیا کیا بس ختم کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم نہ دیا کرو۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ چیز میں ایسی ملاوٹ کہ جس سے اصل چیز ہی ختم ہو جائے۔ کیا؟ دودھ، پانی بھرتے تھے 5 کلو، اب 3 کلو ہو گیا 8 کلو، اب خوش ہو رہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ وہ کاروبار بڑی ہوا ہے، اے اللہ میرے گھر میں کوئی بیماری نہ، کب بیماری آئے گی تو گھر بیماری نہ آئے گی، اپنے کو کل آئے گی وہ، کیوں؟
پیسے دیے ہیں پیور دودھ بتا کر، 100 روپے کے لیے پیور دودھ کہیں نہیں ملنے گا آپ کو، اور مال دیا اس کو 55 والے میں 40 والا ہے یار، جس دودھ میں 5 کلو دودھ ہے۔ یہی معاملہ سناروں کا ہے، سناروں کا بھی حال یہی ہے بھائی، موت آتی ہے پریشانی ہوتی، اسی لیے تو برا لگتا ہوں میں کہ یہ باتیں کھول کھول کے دو، بس میں بس بیٹھی نہیں ہوتا ہے، بڑھیا آدمی آپ کو یہ نہ کہا کرو، آپ بھائی کیوں نہ کہوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو صاف کہہ رہے، تو ان پیغمبروں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے مولوی پڑھ کے آتے ہیں، یاد رکھو مولوی مدرسے سے پڑھ کے سے آتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسول کی ہدایت کو آگے بڑھائیں، تاکہ قیامت تک لوگ آئیں گے وہ دین کی روشنی میں زندگی۔ یہ مقصد ہے پڑھنے کا، کا مقصد کو یہاں 9000 میں کوئی پڑھ رہے گا نہیں، 9000 کے علاوہ تو اور بھی بزنس کرنے پڑتے ہیں کئی، اور بزنس کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے، بزنس کرنا سنت ہے، تجارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت کی نیت سے کاروبار ہر حال میں کرنا چاہیے، غریب بن کر رہنا تقویٰ نہیں ہے، خوشحال بن کر رہو، حلال مال کماؤ، خوب زکات دو، خوب صدقہ دو، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ کامیابی کس نے کہا؟ تو فرمایا انہوں نے بلا دو، چیزوں میں ملاوٹ مت کرو۔ آج کل دیکھ لو کیا ہو، سونار کے یہاں پہنچ جاؤ، آپ سے کہے گا کھوٹ دے گا نہیں اتنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہاں سے لے کے دوسرے کے یہاں پہنچ جاؤ، کھوٹ بتایا نا 2 گرام، اس نے چیک کر کے بتایا اس میں کھوٹ ہے 8 گرام۔ اگر آپ سیدھے سادے آدمی ہو تو آپ کو ہولے دیکھ کے کہا گا بھائی ہم تو بھائی آدمی کو دیکھ کے کام کریں گے، ہم تو آدمی کو دیکھ کے کریں گے کام، دم دیکھ لیں گے آدمی کیسے ہے تو اسی حساب سے پیسے لے لیں گے۔ ارے آدمی کو دیکھ کے کر رہے ہو، خدا کو دیکھ کے کر رہے ہو یار، یہ کیا بات ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ سیدھا آدمی ہے، اسے پتا نہیں ہے تو اس کے ساتھ زیادہ وہ کرنی ملاوٹ، یہ بات ہے۔ اور کوئی آدمی ہوشیار ہے، چالاک ہے، وہ کاغذ پر لکھوا رہا ہے ہر بات، اس کو آگے بتاؤ جی ہمارا بھی یقین نہیں ہے جی، ہماری زبان پہ یقین نہیں ہے جی، ہم مسلمان نہیں ہے جی، ہم ہزارے پڑھتے جی، ہم جماعت میں بیٹھتے جی، اب ان میں یہ انداز سے بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں خامخواہ کہہ رہے ہو یار، یہ بھائی یہ تو دینی معاملہ ہے۔ اگر آپ نے مجھے سامان دیا تو اس پہ لکھ کر دو کہ 80% سونا ہے 20% کھوٹ ہے، اگر میں آپ سے خریدوں گا تو میں آپ سے یہ بھائی ثابت کرے دو لوگوں، لیکن کیا کرے جی ہماری زبان پہ نہیں ہے، ہمارا تو باپ دادا کرتے والے کام میں کر رہا ہوں تو مجھے کیا پتا، لکھ کے دو۔ اب اگر وہ آدمی اس محلے کا امام ہو تو اسے کہا گیا اجی اتنا ناپاک امام ہے، اتنا برا آدمی ہے جی، بس کہنا ہوتا ابھی جی انیہ نگری سے تو یہ ہے لوگ بھی یقین نہیں، اللہ تو کیا یقین ہوئے، ایسی الٹ سلٹ باتیں کرتے ہیں کیسے یار میرا دماغ چل رہا ہے، میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ میں آؤٹ ہو رہا ہے، آپ کیا ہو رہا نہیں، میرے خیال سے میں ٹھیک بول رہا ہوں۔ یہی سب ہو رہا ہے سماج میں، اور باتیں کہاں کی ہو رہی، نماز پڑھو نماز، تسبیح پڑھو نہیں ہو تسبیح، وظیفہ پڑھتے، ارے بالکل یہ سب کام بھی کرو، منع نہیں کیا اسلام نے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ کم نہ دو، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ترازو کے نیچے بانٹ نہ باندھو، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ غریب آدمی سے اس کا حلیہ دیکھ کر پیسے زیادہ مت اتارو، یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، برائی کے خلاف جب انسان بولتا ہے تو محلے میں اس کی برائیاں کی جاتی ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ برائی کے خلاف جب آدمی تقریر کرتا ہے اس کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں ارے بھائی زیادہ نہ، وہ بہت برا دور ہے، کیوں لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں؟ وہ کرو لو خلاف، اللہ کو خلاف نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کو خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی بات سنو، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو بات سن لو، ناپ تول میں کمی مت کرو، چیزوں میں ملاوٹ مت کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد تو پھیلانا ہے، کسی آدمی کا دل دکھا دیا، پیسے زیادہ لے لیے، اب آپ دیکھو فساد پھیلانے کی مثال دوں میں آپ کو۔ ایک آدمی بیچارہ اس کا بچہ رات کو بیمار ہو گیا، خدا اللہ نہ کرے صاحب ایمرجنسی ہوئی، فون کیا ڈاکٹر محلے کا ڈاکٹر کوئی بھی ہو، واقعہ نہیں بتا رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ پریشان آدمی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ وہ پتہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب کو معلوم تھا کہ نہیں یہ کام ہو سکتا ہے فلاں، اور ٹیسٹ ہو جائے گا
کہیں میں 200 روپے میں. اس کو یہ معلوم تھا کہ آدمی غریب. اس میں چاہے ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، سب آدمی جس کی جو بھی ذمہ داری ہو لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر پتا ہے کہ اس تعویذ میں کوئی بھی خرچہ نہیں تو کیوں مانگ رہے 21,000 روپے؟ کس کے واسطے مانگ دھوکے؟ اور دینے والے پاگل دیکھ رہے وہاں جا کے دیکھ رہے ہو. ان کو کچھ عقل ہونا چاہیے. تو اب جو ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک مثال اور دوں، یہاں کچھ ہمارے دوست اور بھی بیٹھے ہیں، ان کو شاید بھائی وہ نہ سمجھے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں کہہ رہا، میں عام بات کہہ رہا ہوں. کیونکہ آج کل ہمارے قصبے میں اور ہمارے ڈیلر بہت ہیں، ہر آدمی ڈیلر ہے. تو کیا کرتے لوگ، حالات یہ ہیں اس وقت، سب کے نہیں اکثر کے حالات ہوتا ہے. حالات یہ ہیں اکثر لوگوں کے کہ آپ کا کروڑ دے دیا، سب کچھ بتائیں گے نہیں کہ اس جگہ نگر پالیکا کی ہے، نہیں بتائیں گے کہ اس جگہ کسٹوڈین کی، اور تم کو پتہ بھی ہے. اور پیش باز کر رہا ہو رہا اور پہنچ گیا وہاں جنجانے تک پہنچے بمبئی. اب آئی چیکنگ تو کیا ہوگا؟ اب مجھے بتاؤ کہ جنس کو دیا ہے وہ بیٹھ کے دعائیں کریں گے ہمارے واسطے. ارے ساری عمر وہ دعائیں کریں گے، اللہ ڈیلر کے کیڑے پڑ جا، اے اللہ ڈیلر کا پیٹ پھٹتی مر جا. یہ دعا کریں کیوں؟ ان کی جیب سے 6 لاکھ 7 لاکھ روپے گئے، 10 لاکھ گئے ہیں، 20 لاکھ گئے. بھائی تو کریں گے یار، یہ تو سمپل سی بات ہے یار. اب مجھے بتاؤ کہ اس کو دعا قبول نہیں بولو گے کیوں؟ بہت لوگ ایسے تھے جنہوں نے کس طریقے سے انتظام کر کے کیا بھائی کیا یہ پراپرٹی ہر کام کی بات یہی ہے. اس کو پتا ہے کہ ٹیسٹ 500 روپے میں ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے 1200 کم نہیں ہے، اور شام کو 500 روپے کا لفافہ وہاں دیا اور ٹیسٹ، اور ہو رہا اپنے گھر جا کھانا کھا رہے ہیں. ارے ماشاء اللہ آج تو یہ ہے بس میں نے بس بھائی آج تو یہ ہے مجھے اتنے پیسے کمائے نہیں ہے. جہنم اپنے گھر میں لے آئے، جہنم بھی آ گئی ہے، آگ بھی آ گئی. بس بات یہ ہے وہ آگ جو ہے اس دن کے بعد چلے گی جس میں گھر بھی چل سکتا ہے، اولاد بھی چل سکتی ہے، کچھ. تو آدمی کہہ کر مانگ لے بھی بھائی میں پریشان حال ہوں، میرا بجٹ کمزور ہے، مجھے آپ 20 روپے دے دو، کوئی برائی کی بات نہیں. یوں کہنا ایسے ہے آپ مجھے 20 روپے دے دو، آپ کے واسطے میں دعا کروں گا اور آپ کو گلا بھرتا ہے. یہ دھوکہ، کسی بھی اینگل سے دھوکہ دے کر کسی سے کچھ اتارنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے. بس یہ خلاصہ ہے اسی کو بیان کیا. حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تفسیر میں آیا کرو میری بکواس سننے کے لیے نہیں، قرآن کو سننے کے لیے. قرآن کریم زندگی کے کائے کو پلٹتا ہے. اگر ایک بھی ہے انسان میں تب بھی انسان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کبھی نہ کبھی اس کو خیال آتا ہے بھائی ہمیں بھی کوئی گناہ کو کرتے آدمی کو خیال آ ہی جاتا ہے، کچھ تو خیال آتا ہے اس کو. قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم. حضرت شیخ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، بہت آپ لوگ معاف کرو، اگر تم کو بھائی تمہارے واسطے اللہ نے جو کچھ چھوڑا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. مراد یہ ہے کہ تم نے میں نے چھوڑ دیا سبق، آدھا سبق چھوڑ دیا بس. یہ فرمایا بقیت، یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کو جتنا چاہے بولو. لوگوں کا ذہن بنانا ہے آج کے دور میں بہت، کیونکہ لوگوں نے اس کو دین سے نکال دیا ہے. بس نماز 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 ہو جائے. اس لیے اس موضوع کے خلاف جتنا ہو سکے بولو. 3-4 دن تک تو آپ برابر ہو تفصیل. یہ واقعہ ایسا ہے کہ لوگوں کو سمجھا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ تعبیر کرتے ہیں. ایسے ایسے مولوی یہاں کاندلے میں موجود ہیں جو ویڈیو بنا کر یوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کمیشن لے سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، اور جاہل بالکل جانتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کمیشن لے سکتے ہیں بتا کر، ایک طرف سے تو ایک طرف کو بتائیں، دو طرف سے تو دو طرف بتائیں. یہ کیا ہے؟ بغیر بتائے تو لینا جائز ہی نہیں ہے. چاہے اس کو کمیشن نہ کہو، اس کو یہ کہہ دو یہ شہری مکان ہے 20 لاکھ کا، 30,000 روپے ہمارے ہیں، ختم ہو جائے. اس میں اس کی مرضی لے گا. اور یہ کیا ہے؟ مکان ہے 2,30,000 روپے ہیں، اور اس کو کیا پارٹی ہو 30 دن میں باہر کے باہر عربی میں. یہ حرام ہے بھائی. یہ تو ہو رہا ہے یار عربی لگڑنے مسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ اکبر. یہ ہونے والا کام ہے. پھر تو چاہے گولی ایک نہیں، چاہے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے ہم لوگ 20 گولیاں کھائیں گے
نہیں آئے گی۔ حرام کے لقمے کا خطرہ ہی یہی ہے کہ وہ بیڈ پہ لیٹنے کے بعد بے چین کرتا ہے۔ دل تو کہتا ہے کہ میں نے کس کا کھایا ہے، کس کا دبایا ہے، دل تو نہیں مانتا ہے اس بات کو۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے استفتِ قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو کہ غلط کیا ہے صحیح کیا۔ اگر دل میں ہلکی سی بھی کھٹک محسوس ہو رہی ہے تو سمجھو ہم نے گناہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اس کے لیے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہہ کر لاؤ۔ نماز پڑھنے میں تو بہت بڑے بیان، ہر طرف نماز بیان، زکوٰۃ بھی لوگ کریے، رمضان تو، ان باتوں میں کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اگر یہ باتیں اور یہ باتیں ایسی ہیں جو بارشیں روکتی ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں جو قحط لاتی ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک تباہ ہوتے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خدا کا عذاب آتا ہے، یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے اللہ کی پکڑ بہت خطرناک بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ اتوار کو چھٹی اس لیے ہوئی تھی کہ وقت گرمی تھی بہت زیادہ، تو آپ کی وجہ سے گرمی کا خیال کر کے چھٹی ہوئی تھی، ورنہ میں یہی تھا گرمی۔ اور آج یہ ٹائم اس لیے ہو گیا، کچھ تو موضوع سے اور موسم ٹھنڈا، تو لہٰذا لیول برابر ہو گیا ہے۔ برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پونے 11 بجا دیے اور 12 بجا دیے، بات صاف ہے۔ اور مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہمیں ان تمام خیر سے اور ان تمام بھلائیوں سے مالا مال فرما جن بھلائیوں کا مطالبہ اور جن کی درخواست آپ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان تمام شرور سے فتنوں سے ہمیں پناہ محفوظ فرما۔